مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لندن میں 92 نیوز کے آفس کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا مظاہرے کرنا سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے۔ نواز شریف کے خلاف حکومت کرپشن، کمیشن اور کک بیکس کا کوئی کیس ثابت نہیں کر سکی۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ نون لیگی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 92 نیوز لندن کے آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے دوست اور لیگی عہدیدار بھی ہمراہ تھے۔ بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین نوان نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو گلدستہ پیش کیا۔ بعد میں انہیں بیورو آفس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا۔ اس موقع پر 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست میں اسحاق ڈار نے پاکستانی سیاست، معیشت اور انتخابی عمل سمیت کئی معاملات پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا مظاہرے اور ریلیاں جمہوریت کا حصہ ہیں اور سیاسی جماعتوں کا حق ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، پاکستان کے خزانہ کے امین اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، لندن کے اندر ہمارے آفس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر گرما گرم سیاسی ماحول ہے وہ لندن کے ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کر یہاں کیسا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیں، یہ ایک جمہوری حق ہے اور عمران نیازی صاحب نے بھی 126 دن دھرنا دیا تھا۔ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے ایک دن ان کو کسی چینل سے آف ایئر نہیں کیا اور وہ بارنگ 2-4 دفعہ باقی صرف میوزک اور گانا بجانا ہوتا تھا۔ میں نارملی لیٹ نائٹس وزارت خزانہ میں کام کرتا تھا اور وہ شور وہاں تک ہوتا تھا۔ تو یہ قوم کا اور عوام کا آئینی حق ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ الیکشن آبویسلی اب اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ چوری ہوا، اور انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ چکے ہیں، فافن کی طرح کے ادارے، کہ قریباً 35 حلقے کم از کم اس میں PTI کے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کا مارجن PMLN کے یا اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ سے کہ ریجیکٹڈ ووٹ سے کم ہے۔ یعنی اس طرح نئی ٹیکنیک استعمال ہوئی۔ تو اگر یہ الیکشن مینڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی گئی تھی، مسلط کر دی گئی تھی، اگر یہ عوامی مسائل کی طرف توجہ دیتی، معاشی جو انڈیکیٹرز تھے، معاشی جو ملک کی ترقی کا ایک سفر شروع ہوا تھا، اس کو جاری رکھتی اور اس کے اوپر بلڈ کرتی، اس کو کنسولیڈیٹ کرتی، جو کچھ ہم نے کیا۔ اور میں آپ کو درجنوں چیزیں گنوا سکتا ہوں جو ہم نے کی۔ پاکستان میں کئی سالوں میں بلند ترین GDP شرح تھی گروتھ کی۔ تو اس حوالے سے اب وہ عوام کا ایک ریئیکشن ہے، عوام جو ہیں وہ اس کے اوپر مہنگائی کا اتنا طوفان آ گیا ہے، اتنی وہ تکلیف میں ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ IMF کے کہنے پہ اس حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی اس سال تنخواہ میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ دنیا میں جو منیمم اضافہ کیا جاتا ہے بہت سے ویسٹرن ممالک میں، کم از کم جو آپ کی انڈیکس ہوتی ہے مہنگائی کی، CPI انڈیکس، جو اضافہ ہوتا ہے اتنا ضرور دیتے ہیں وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ نے بھی کہا کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی جی، اور ظاہر ہے ایک فورسز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنہوں نے کیا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسا کام ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے الیکشن ٹو الیکشن دیکھا جا سکتا ہے۔ 2008 کے الیکشن تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی بہتر تھے۔ اس وقت جنرل کیانی تھے، ریلیٹیو بہتر تھے لیکن مکمل شفاف نہیں کہہ سکتے اس کو بھی۔ میرا خیال ہے اس میں دیکھیں نا، اس میں جو اس وقت کی اپوزیشن PTI تھی، اس کا کیا الزام تھا؟ 4 حلقے اور 35 پنکچر۔ ہم نے ان سے نیگوشیٹ، اس لیے دھرنا دیا تھا نا جی، ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا، ان کی مرضی کا ہم نے کمیشن بنایا، عدالتی کمیشن، ان کی مرضی کے جن کا انہوں نے نام لیا چیف جسٹس آف پاکستان ناصر الملک، جن بہت اچھی ریپوٹیشن تھی، ان کو ہم نے اس کا سربراہ بنایا۔ اور اس کمیشن نے کیا کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور معمول کی irregularities ہوتی ہیں جو کہ ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی پرابلمس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اور ہم گورنمنٹ میں آنے کے باوجود ہماری بھی کمپلینٹس تھی، ہم نے پورا ایک وائٹ پیپر ایشو کیا جہاں مختلف حلقوں میں کمپلینٹس تھیں، ہوتی ہے اکا دکا کمپلینٹس مختلف حلقوں میں۔ تو وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر الیکشن جو ہے وہ اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے یا چوری کیا گیا ہے، لیکن چونکہ نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ جی وہ
4 हल्के और 35 पंक्चर की बात, उन्होंने पूरा अपोजिशन का वक्त इस तरह गुजारा। लेकिन डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं कि हमारा फिर सिस्टम कमज़ोर है, क्योंकि आपके नाकदीन ये भी कहते हैं कि जिस इलेक्शन के अंदर आप जीते हैं वो आपके लिए ठीक होता है, जिसके अंदर आपको कम नशिस्तें मिलती हैं या आप हारते हैं, आप वो कहते हैं इलेक्शन गलत है। लेकिन सिस्टम नहीं है, सिर्फ सिस्टम तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में करीबन 9 कवानीन थे जो इलेक्शन को रेगुलेट करते थे। 1976 से शुरू हुआ रोपा, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, और उसके बाद मुख्तलिफ कवानीन आए। हमने एक जो पाकिस्तान की खिदमत की PMLN ने कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई सेनेट की और नेशनल असम्बली की, उन तमाम कवानीन को हमने कंसोलिडेट किया, उनमें हमने यानी एक कॉम्प्रीहेंसिव शफाफ सिस्टम दे दिया। तो ये कुछ जो बात होती है ना कि इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, वो बेसिकली लोग खुल के बात नहीं करते, वो ये कहना चाहते हैं कि उसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, लेकिन कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स ले सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, और अपनी मदद के लिए, अमन अमान के बेहतरी के लिए, वो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रिक्वेजिशन कर सकते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर नहीं, बैलेट बॉक्स के ऊपर नहीं कि जी वहाँ बंदूक हो बैलेट बॉक्स के अंदर। तो ये जो चीज़ है ये सिस्टम लेकिन डॉक्टर ठीक है। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँ, देखें ख्वाजा साद रफ़ी की मिसाल हमारे सामने है, और भी लोग हैं, जैसे कि किसी ने रीचेकिंग की दरख्वास्त दी, वो अदालत से स्टे लाए, पूरे 5 साल जैसे पार्लियामेंटी साल है, 5 साल स्टे पर ही चलते रहे। कई हैं ऐसी मिसालें, अपोजिशन की भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं। तो ये अगर इस जैसा सिस्टम जो है वो आपकी गवर्नमेंट थी, अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर कौन करेगा ठीक? नहीं, हमने ठीक किया है, उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, लॉ को और आइन को अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने जो 18वीं तरमीम की, जो हमने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज़ साहब के साथ लंदन में, उसके पीछे 4 साल का काम था। 2002 से मैं और नज़र रब्बानी साहब और फिर सफदर अब्बासी और हसन इकबाल साहब, तो वो जो था उसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने करने हैं। हमने आइन की जो बिगड़ गई है शक्ल, और जो ना वो पार्लिमानी निज़ाम है ना वो सदारती निज़ाम है, उसके अंदर आमरों ने इतनी ज़्यादा चेंजेस कर दी, तो वो हमने सारे ठीक किए 18वीं तरमीम में। और उसके बाद हमने आइन के ज़रिए और इलेक्शन लॉज के ज़रिए उनको टोटली इक्विप किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनके कमिश्नर्स को और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को, कि अगर वो अपना आइनी फ़र्ज़ अदा करें तो ये तमाम जो कबाहतें हैं, जो मैंडेट चोरी किया जाता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे कानून और आइन के तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं मौजूद हैं, लेकिन उसको सबवर्ट किया जाता है। अभी किधर है वो RTS सिस्टम जो बंद हुआ था कई घंटे, तो बयान था मेरे पास, अभी भी उसकी कटिंग है कि जी हम ECP ने उसका नोटिस ले लिया, क्यों इतने घंटे बंद हुआ, सारा ड्रामे हैं। आज तक उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं कि क्यों बंद हुआ, किसने बंद किया, क्यों बंद हुआ, उसके क्या उसके अंदर किया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाल। आप मेरा ख्याल है मुझसे शायद एग्री भी करें जी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पार्लिमानी और दूसरा, इसके अंदर जो हमारी एलीट क्लास है, हुक्मरान क्लास है, वो अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करती है। मैं मिसाल दूंगा, निसार अली खान साहब MPA मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आज तक हलफ नहीं उठाया। बेगम कुलसूम नवाज साहबा चले, वो बीमार थी लंदन में, हलफ नहीं उठाया, वैसे ही चले दुनिया चलेंगी। आप सेंटर बने हैं, आप ज़ाहिर है बीमारी की वजह से यहाँ हैं, लेकिन आपकी जो सीट है वो ऑक्यूपाइड है, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तो ये क्या है फिर? जो सीटें ऑक्यूपाइड हैं वो क्या, उनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है? वो क्या कर रहे हैं? देखें ना, आपने 3 और मिसालें दे दी हैं। चौधरी निसार साहब को तो मुझे नहीं समझ, मियाँ बेगम कुलसूम नवाज सीरियसली बीमार थी, उनको लोगों ने चुना, वो चुनी गई। सेनेटर्स को प्रोविंशियल असम्बली चुनती हैं, उन्होंने मुझे चुना। और आपने देखा कि बेपनाह कोशिश की गई PTI की तरफ से, और मुझे भरपूर कोशिश की मेरा आइनी हक रोकने की, मुझे इलेक्शन ना लड़ने देने की। वो हाई कोर्ट ने उसको ओवर रूल किया। उसके बाद वो यानी उन्होंने टाइम एंड अगेन, लेकिन जो यानी जो इलेक्शन प्रोसेस का पहला जो था लेवल, उस पर उन्होंने मेरे पेपर रिजेक्ट करवा दिए। तो ये कहाँ की यानी है? बाय द वे, आइन में ये मौजूद है कि जितनी ओथ्स हैं, जितने हलफनामे हैं, और पार्लियामेंटेरियन भी एक हलफ लेता है, अगर मैं वो ले लूँ तो मैं ऑपरेशनल हो गया। वो अगर जहाँ होना चाहिए नहीं हो सकता, तो कहीं और भी डेलीगेट हो सकता है। ये आइन में मौजूद है हमारे, मैं आपको शिकें दिखा सकता हूँ। तो चेयरमैन सेनेट
ہائی کمشنر پاکستان لنڈن کو یہ آتھورائز کر سکتے ہیں کہ میرا اوتھ آپ لے لیں. ان کو اپنے سے رولز آج تک کیٹر نہیں کیے, یا اس کو اگر وہ ہوتا تو بیگم کلثوم نواز صاحب ابھی بیماری کی حالت میں بھی یہاں حلف لے سکتی تھیں. تو ایک اپنا ایک انڈیویجول. لیکن چودھری نثار جیسے مطلب اور بھی کئی ایسے ہوں گے مثالیں کہ وہ کیا اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کے طور پر دیکھیں ہمارے کولیگ وہ بالکل بہت ایک تعلق رہا ہے اور تعلق تھا, لیکن یہ ان کا ایک اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیوں حلف نہیں لیا. کوئی وجہ ہوگی, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی وہی گلے شکوے ہوں اور ہوں گے, کیونکہ ایک بندہ وہ میں چودھری نثار علی کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ, جو اپنا نیشنل اسمبلی کا حلقہ تو ہار جاتا ہے اور اسی حلقے سے وہ اس سے زیادہ ووٹ لے کے ایم پی اے بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ الیکشن مینجمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید چودھری نثار علی خان اس وجہ سے حلف نہ لے رہے ہوں کہ ان کا جو ایم این اے کا جو الیکشن ہے وہ چوری ہوا ہے. جیسے کہ بہت زیادہ ایم این ایز کے 35 تو آئیڈینٹیفائڈ ہیں نا جی, 35 حلقے تو آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے متفق ہوں گے, میں تو کنوینسڈ ہوں کہ آپ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, ان اناؤنس تھے. آپ میاں صاحب کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ایسی تھی کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں ایز اے سینئر منسٹر. حکومت کے اندر اب اتنی حکومتوں میں رہے ہیں, لیکن آخری حکومت کی بات کروں گا, کچھ سب سے بڑی کون سی غلطی ہوئی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے اچھی نہیں تھی؟ غلطی بھی تو ظاہر انسان ہے, ہوئی ہوگی آپ سے کوئی. دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ میں معاف کریں. ہم نے انٹینشنل اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے, پاکستان کا خزانہ, پاکستان کا جو کاروبار سلطنت کاروبار ہے, اس کو شفافیت کے ساتھ چلایا. 2 سال ہو چکے ہیں, حکومت آ چکی ہے. آپ نے ججوں کو سن لیا, ہائی کورٹ کے ججوں کو سن لیا, آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلوں میں دیکھ لیا, آپ نے جو بیوروکریٹس ہیں ٹاپ, جو پولیس پہ ٹاپ رینک ہے وہ ورچولی ڈی جی ایف آئی کو آپ نے اس کو سن لیا, بشیر میمن صاحب کو. آپ نے پولیٹیشین جو اپنے سینئر ترین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سن لیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یعنی یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے خلاف ایک میڈیا کیمپین ضرور ہوئی ہے. اب ان کے پاس 2 سال ہیں, ادارے ان کے پاس ہیں. اگر ہمارا کوئی غلط کام ہے تو عوام کو دیں, پروف کے ساتھ دیں. اگر دیکھیں نا, میاں نواز شریف کو 2 کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. دونوں کیسز میں جج بشیر صاحب نے بھی لکھا ہے اور جج ارشد ملک صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ان کے خلاف کرپشن, کمیشن, کک بیک, کوئی اپنا خزانے کو نقصان, کوئی ثبوت پروسیکیوشن نہیں ثابت کر سکی. تو اگر میرا مطلب ہے اگر ورک لوڈ کی وجہ سے آپ مجھے یا اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے, تو مجھے اس میں الحمدللہ جو میری پارٹی اور میرا لیڈر اور پرائم منسٹر مجھے کام دیتے تھے, ان کا اپنا کانفیڈنس تھا, الحمدللہ کام ہوتے تھے. ہم نے ملک میں نیا لا دیا, جیسے کہ آپ کو بتایا. غلطی اپنی کوئی نہیں بتا رہے ابھی, کوئی ہوئی بھی ہے کہ نہیں, ہم انٹینشنلی کوئی غلطی نہیں کی الحمدللہ. میں تھوڑے سے بتا دوں, جو نیب آپ نے ختم نہیں کیا وہ غلطی نہیں تھی آپ کی. اچھا, اب اگر آپ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا دیکھیں ہم نے کیوں نہیں کیا. آپ مجھے ہمارے 5 سال کا نکال کے دے دیں کہ ہم نے, ابھی تو نیازی نیب گٹھ جوڑ کا نعرہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ نیازی صاحب, عمران نیازی صاحب نیب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف, اور وہاں بات ختم نہیں ہوتی. اس کا انڈورسمنٹ یہ بشیر میمن صاحب کرتے ہیں پبلک میں آ کے انٹرویو دے کے کہ جی مجھے کہا گیا کہ فلاں 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 میاں نواز شریف سے شروع ہو کے ہمارے ساتھی سینئر, ان کی فیملی, ان کے خلاف آپ مقدمات بنائیں. انہوں نے کہا جی اب مجھے مٹیریل ہوگا جو مقدمہ بن سکتا بناؤں گا نا. تو جب وہ نہیں انہوں نے کیا تو وہ تو اب ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بشیر میمن صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تمام چیزیں اب نیب کر رہا ہے. اور جو پھر آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ میں جسٹس مقبول بکر صاحب نے جو کچھ کہا ہے, جو ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے, ہم نے قانون کو اس لیے چھوڑ دیا. ہمیں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں میجر چینجز کرنی چاہیے تھی, لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک میجر چینج آئینی ترمیم کے ذریعے ہو چکی ہے. نیب جو ہے اس کا فنڈامنٹل جو اس میں ڈریکونین پورشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بھی یہ پکڑ لیں, ہاتھ لگا دیں, نوٹس سرو کر دیں, اس کا ریفرنس بنا دیں, یو آر سپوز ٹو بی گلٹی انلیس یو پرووڈ انوسینس. یہ دنیا میں نہیں ہے, اور ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو ٹھیک کر دیا ہے. اگر آپ آرٹیکل 10A پڑھیں گے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ڈیو پروسیس آف لا ہوگا, وچ مینس کہ آپ یو آر انوسینٹ ٹل دی پروسیکیوشن پرووز گلٹی, ٹھیک ہے جی. اب میاں نواز شریف کو آپ ثابت کچھ نہیں کر سکے, ان کو 2 مقدموں میں سزا دے دی, سارا مینجڈ ہے اور سارا پروف آ چکا ہے. تو یہ اگر آپ اس اینگل سے غلطی کہتے ہیں کہ نوئنگلی,
لیکن چونکہ ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہمارا خیال تھا لوگ بھی استعمال نہیں کریں گے. یہ ادارہ اب امینڈڈ آئین کے تحت اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے گا اور اپنے معاملات کو ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو پرفارم کرے گا اپنے فنکشن کو. وہ اس نے نہیں کیے اور نہیں کر رہے. آپ آج دیکھ لیں کہ تمام جو ہے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. 9A5 کیا ہے؟ یہ ماضی میں 99 سے پہلے، اس قانون کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے خلاف یا بکریاں چوری کا یا بھینسیں چوری کا مقدمہ بنایا جاتا تھا، پھر ان کی پیشیاں ہوتی تھیں، ہمیں اس طرح ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. اس کی یہ ایک سائنٹیفک شکل نکالی انہوں نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جی آپ ایسٹ بیانڈ سورسز. او بھائی آپ ثابت تو کر رہے ہیں ایسٹ بیانڈ سورسز. آپ جس شریف آدمی کو چاہیں ایسٹ بیانڈ سورسز، آپ کے وجہ کچھ نہ نکلے اسحاق ڈار کے خلاف، اور آپ وہ JAT جو ہے وہ ٹوٹل انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ وہ کیا کرتی ہے؟ ایک صفحہ لکھ دیتی ہے 11 والیومز میں کہ جی اس فائنانس منسٹر بھی رہا ہے، منسٹر بھی رہا ہے، اکنامک ایلیٹ ہے، پارلیمنٹیرین ہے، اس نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. وہ بھائی صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بول دیا آپ نے. میں نے کبھی 20 دن اپنی ریٹرن ڈیلے نہیں کی. تو یعنی میرا کیس یہ ہے کہ میں نے 20 سال 1981 to 2001 جب میں پارلیمنٹیرین بھی رہا، میں سینیٹر بھی رہا، MNA بھی رہا، میں منسٹر بھی رہا، میں اپوزیشن میں بھی رہا، تو میں نے ٹیکس ریٹرن ہی نہیں دی. یار اس سے زیادہ بھونڈا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان ہی ہے اور یہ نیب ہی ہے جو کر سکتی ہے. آپ جو کہ گورنمنٹ میں تھے تو میاں صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر نیا آرمی چیف تعینات کرنا ہوگا تو آئی ول گو بائی بک. جی تو پھر وہ بائی بک کیوں نہیں گئے؟ پھر انہوں نے نیچے سے جب پروموٹ کیا تو وہ سمجھ نہیں. بائی بک تو یہ تو نہیں ہے، بائی بک کہیں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی آپ پھر تو آپ آٹو کا ہو جائے گا، پھر تو چھوڑ دیں. پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہے، مختلف کرائٹیریاز ہیں، اتنی موٹی فائلیں آتی ہیں ایک جنرل کے اوپر جو انڈر کنسیڈریشن ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو پڑھتے ہیں، اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، جو کپتان تھا تو کیا تھا، جو میجر تھا تو کیا تھا، جو کرنل تھا تو کیا تھا. تو یہ نہیں ہے بائی بک ڈزنٹ مین. یہ تو آپ وہی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے اب ایک اپنے رولز بنا دیے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر وہ ورچولی دیر از نو، نہ اپوائنٹمنٹ میں کوئی ایگزیکٹو کا عمل دخل ہے اور نہ ہی ان کی سینیورٹی میں یا چیف جسٹس بننے میں آٹو ہوتے ہیں. تو اگر وہ کرنا ہے تو پھر قوم فیصلہ کر لے، اب آئین میں لکھ دیں، دیکھیں نا وہ پھر لکھ دیں پھر. لیکن پھر اس میں یہ بھی لکھ دیں کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، سب بندے جو اپنے وقت پہ جج جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. وہ بائی بک کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. آپ کی پارٹی بہت زیادہ کیسز بھی بناتی رہی پیپلز پارٹی کے اوپر، زرداری کے اوپر. کیا اس وقت آپ غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ دیکھیں 20, 13, 18 میں تو کوئی کیس نہیں بنایا ہم نے. 20, 13 دیکھیں دو راؤنڈز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وہ ماضی میں لگے 90s میں. ٹھیک ہے جی، اس کو میں مانتا ہوں. 88 سے شروع ہوئے اور 99 تک 2 راؤنڈ، 2 ان کے. اس میں جو بھی ہو انہوں نے بھی بنائے. میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میاں بڑے میاں صاحب، میاں محمد شریف صاحب کو بھی اٹھایا، آپ کو یاد ہوگا سارا. ہیوملیٹ کیا. ایک بزرگ تھے، ملک کے انڈسٹریز تھے، اپنی لوگوں کو روزگار دیتے تھے، کروڑوں کے ٹیکس دیتے تھے. تو وہ راؤنڈ ہو گئے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد دونوں نے، یہ شروعی بات ہوئی 2002-03 میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی پہلی دبئی میں آن بہاف آف PMLN میاں صاحب کی اجازت سے. ہماری پہلی میٹنگ میں ایک گواہ، آپ اللہ ان کو زندگی ایک ہی گواہ تھے، ہم دونوں تھے اور آفتاب شبان مینانی صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ساری گفتگو یہی تھی. بی بی نے یہ کہا کہ جی اگر میں الیکٹ ہو جاؤں دوبارہ تو ڈاکٹر صاحب کیا یعنی گارنٹی ہے کہ مجھے بیک اسٹیپ نہیں کیا جائے گا جیسے آگے ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. میں نے کہا لیٹس میک کوڈ آف کنڈکٹ، لیٹس میک اٹ پبلک، لیٹ پاکستان کی عوام بی وٹنس. تو آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی پھر وہ صرف کوڈ آف کنڈکٹ پھیلتا گیا. اسی لیے اس کو 4 سال رفلی لگے، 3.5-4 سال لگے کہ اس میں پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یعنی اس کو اصلی حالت میں لانا، اس میں لیگل ریفارمز، اس میں سول ملٹری ریلیشن شپ، اس میں یہ ساری چیزیں پھر ایک ہی چارٹر بنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 2 لیڈرز نے سائن کیے، میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے. اس کے بعد تمام پارٹیز کو لنڈن انوائٹ کیا گیا جس میں عمران خان صاحب بھی تھے. اور اس کے بعد ان کا انٹرویو سنیں، ان کا انٹرویو آپ سنیں ذرا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں میاں نواز شریف کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی واپس آئیں، نہیں آئیں گے تو ہم یہ جنگ لڑیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنے بھول چکے اپنی باتیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا جی، یہ پاکستان کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے.
اور جو آپ نے کہا نا ہم نے 2013-18 میں ہمارا ٹوٹل فوکس تھا پاکستان کی عوام کے لیے بہتری، مہنگائی کو کم سے کم لانا، جو کہ ہم لے آئے، یعنی ڈیکڈز اولڈ، کئی سالوں 30 سے 40 سال کے لوسٹ یعنی کم ترین مہنگائی تھی. فوڈ انفلیشن 1% تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں چند مہینے پہلے 24% دیہاتوں میں اور قریباً 19.5% شہروں میں تھی. آج بھی 15.8% دیہاتوں میں اور 13.5% شہروں میں ہے. 1% یہ ہے طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں پہ، آپ کے ٹیلی ویژن کے انٹرویوز میں، کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے کیس کوئی 2013-18 میں کوئی کیس نہیں بنایا. اچھا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ہمیں پرپوز کیا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہے جو ایسی چیزیں ہمارے ملک میں جو آئیڈیاز دیتے ہیں. کون ہے وہ؟ مجھے تو پتا نہیں. سب کو پتہ ہے جی، آپ کو بھی پتہ ہے. تھوڑا سا بتا دیں مجھے. تو ہم نے میاں نواز شریف نے کہا جی پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں، معاشی ترقی کریں. ہم نے پاکستان کی آمدنی ڈبل کی، ہم نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو دنیا میں بہترین بنائی، پاکستان کی کرنسی. اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر جو پاکستان میں مقدمہ درج ہوا ہے جی، تو آپ کے اوپر بھی ہے؟ جی وہی ریفرنس ہے. 20 سال میں نے نہیں یہ والا جو غداری کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں چونکہ سم ہو مجھے بھی تقریر کروا دیتے تو اچھا تھا کہ میرا بھی نام آ جاتا. آپ کو نہیں